اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر پوری دنیا میں لوگوں کا سروے کیا جائے، لوگوں سے ملا جائے، ہر آدمی سے پوچھا جائے کیا آپ کا مرنے پر دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نہ مروں، میں دنیا میں رہوں۔ مرنے کا کسی کا جی چاہتا ہی نہیں ہے۔ بے شک بڑی محفل میں کسی کے پاس جاؤ اور جہاں کر اس کے اندر کی بات اس کے اللہ کا حوالہ دے کر اس سے قسم اٹھا کر پوچھو تو وہ کہے گا کہ میرا دل نہیں کرے گا کہ میں مروں۔ تو مرنے کا دل کیوں نہیں کرتا، یہ ایک سوال ہے۔ ہر انسان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں۔ اس کے متعلق آج ایک بہت اہم ویڈیو ہے، آپ کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے اگر آپ نے سکپ کیے بغیر ہماری اس بات کو سمجھ لیا اور اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو مطلب ہے، اس کی جو ریزن ہے، اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو آج کی ویڈیو زندگی کی ایک انوکھی ویڈیو ہوگی جو آپ کی زندگی کو ایک تبدیلی کے راستے پر لے کر آ سکتی ہے، آپ کی زندگی کو چینج کر کے رکھ سکتی ہے۔ اگر تم کسی سے بھی پوچھو، اپنے گھر والوں سے، اپنے ہمساؤں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، آپ کسی بھی جگہ پر جائیں، اجنبی جگہ پر، اگر آپ ان سے کہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر، اللہ کو گواہ بنا کر سچی بات کہنا، کیا آپ کا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں، میں مروں؟ ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ میں مروں۔ تو ایک آدمی اللہ کے ولی کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب، میرا مرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اپنا سوال لے کر گیا تو اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بزرگ، اللہ کو ماننے والوں نے اس کو جواب دیا کہ اے بندے، میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ کا دل کرے گا کہ میں مر جاؤں۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بتائیں۔ اللہ کے ولی نے کہا کہ میں آپ کو 3 مہینے کا ایک ایسا نسخہ دینے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ 3 مہینے کا نسخہ لے لیا اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا تو انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد تم نے خود آ کر مجھے بتانا ہے کہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے، کہ اب آپ کا مرنے کو جی چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 3 مہینے کے بعد اب میرے پاس آنا اور میں جو نسخہ بتانے والا ہوں وہ سن لو۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی سے وضو کرنا ہے، پہلے نہانا ہے، غسل کرنا ہے،
اس کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے، اور 5 وقت کی نماز با جماعت آپ نے ود تکبیر اولا کے ساتھ۔ تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب جب امام کہے اللہ اکبر، نماز کی نیت کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب نیت کے بعد امام اللہ اکبر نماز شروع ہوتی ہے، تو اس وقت پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ تکبیر اولا ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ نے تکبیر اولا کو ضائع نہیں ہونے دینا، جماعت کے ساتھ مکمل نماز ادا کرنی ہے۔ ایک تو کام یہ ہے آپ کا۔ دوسرے نمبر پر یہ کام ہے کہ جب آپ جائیں راستے پر کوئی رکاوٹ ہو، کوئی کنڈا ہو، کوئی مزاحمت ہو جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، وہ راستے سے ہٹا دیں۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو نماز، ایک دوسرے نمبر پہ راستے میں کوئی ایسی چیز جو بندوں کو رکاوٹ دے، اور تیسرے نمبر پر آپ کے پاس جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی حیثیت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ جب کوئی فقیر آ جائے تو اس فقیر کو اپنی حیثیت کے مطابق دے دینا ہے۔ یہ اللہ کے ولی نے اس کو 3 مہینے کا نسخہ بتایا اور کہا کہ جاؤ یہ کر کے آؤ۔ جب 3 مہینے کے بعد وہ بندہ اللہ کے ولی کے پاس آیا تو کہنے لگا، اللہ کے ولی نے پوچھا، ہاں بھائی انسان، ہاں بھائی اللہ کے بندے، اب بتاؤ، اب یہ بتاؤ کہ آج سے، ابھی سے آپ کا دل مرنے کو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ کہتا ہے کہ آج مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں، مجھے مرنے کا خوف نہیں ہے۔ مجھے جو خطرہ ہوتا تھا، ٹینشن ہوتی تھی، پریشان ہوتا تھا کہ میں یار مر جاؤں گا، میں مرنے کا خوف تھا، لیکن اب سے مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ مجھے جو مرنے کا جو خوف تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اب مروں۔ تو وہ سوال کرنے والا، وہ اللہ کا بندہ، وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اللہ کے ولی، اے اللہ کے بزرگ، کہ تم یہ بتاؤ کہ پہلے دل نہیں کرتا تھا مرنے کا، اب دل کرتا ہے کہ میں مروں۔ اس کا جو فرق ہے وہ بتا دیجئے گا، کیونکہ پہلے دل نہیں کرتا تھا، اب دل کرتا ہے میں مر جاؤں۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں کرتا تھا پہلے اور اب دل کیوں کرتا ہے کہ میں مروں؟ تو اللہ کے ولی نے سادہ سی مثال سے اس کو سمجھایا کہ اے اللہ کے بندے، دنیا میں اگر آپ کا لاہور، اسلام آباد، ملتان، جھنگ، کراچی، کسی جگہ پر بھی اگر آپ کی پراپرٹی ہے، اگر آپ کا ادھر چکر لگتا ہے گاڑی پر یا ویسے، تو جہاں آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے، اگر اس شہر کے قریب سے آپ کا گزر ہو رہا ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ ادھر میری دکان ہے، ادھر میرا پلازا ہے، ادھر میری فلاں پراپرٹی ہے، یار ادھر سے چلیں، اس کو دیکھ لیں۔ یہ کیوں دل کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ ادھر آپ کی پراپرٹی ہے۔ اگر آپ کی پراپرٹی ادھر نہ ہوتی تو آپ کبھی یہ نہ دل میں سوچتے۔ ابھی دل میں اس لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ ادھر آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا کچھ ادھر تعلق ہے، جس وجہ سے آپ کا دل کر رہا ہے۔ تو جب پہلے آپ موت سے خوفزدہ تھے، مرنے سے ڈرتے تھے، ادھر دل نہیں کرتا تھا جانے کا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے دن میں آپ کی نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ صدقہ تھا، نہ خیرات تھی، نہ کوئی نیکی کا کام تھا، اس لیے آپ کا دل
ادھر جانے سے گھبراتا تھا، دل نہیں کرتا تھا کہ میں ادھر جاؤں۔ لیکن ابھی 3 مہینے سے آپ جو عبادت کر رہے ہیں، جو آپ نے اللہ کے راستے میں جو کچھ دیا ہے، یا راستے سے کچھ جو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یا کچھ مسلمانوں کے لیے جو رکاوٹیں تھیں، مشکلات تھیں، وہ آپ نے ہٹائی ہیں، یا اور اللہ کے لیے کافی آپ نے جو کام 3 مہینے میں کیے ہیں، یہ آپ کے ادھر جمع ہو گئے ہیں، یہ آپ کی ادھر پراپرٹی بن گئی ہے، یہ آپ کا ادھر اثاثہ بن گیا ہے۔ پہلے ادھر اثاثہ نہیں تھا تو جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اب ادھر آپ کا اثاثہ پراپرٹی جمع ہو چکی ہے، نمازوں کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، صدقہ کی شکل میں، نیکی کی شکل میں، روزہ کی شکل میں، تو اس وجہ سے قرآن پڑھنے کی شکل میں اب آپ کی اتنی پراپرٹی ادھر ہو چکی ہے کہ اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں ادھر جاؤں۔ تو یہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو مجھے یقیناً میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ آپ کو سادے لفظوں میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ مرنے کا دل نہ چاہنا اور مرنے کا دل چاہنا، اس کا جو فرق ہے وہ آپ ہر آدمی سوچے کہ کون آدمی ہے جس کا مرنے کو دل کر رہا ہے، کون آدمی ہے جس کا مرنے کو دل نہیں کر رہا۔ تو جو اگر دل نہیں کر رہا تو اس میں خامیاں کیا ہے؟ اس نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنے وہ نیکیاں کی ہوئی نہیں، جھوٹ بول بول کے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے، تو اس لیے اس کا مرنے کو دل نہیں کر رہا۔ تو جس کا مرنے کو دل کرتا ہے اس کا اگلے جہان روزے کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور اس کے علاوہ سچ کی شکل میں، اور کافی نیکیاں ہیں، خیرات کی شکل میں، صدقہ کی شکل میں، تو اس کی پراپرٹی ادھر جمع ہو چکی ہے، اس لیے اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس پراپرٹی کے پاس جاؤں۔ چھوٹے سے سادہ سے لفظوں کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ میں تھوڑی سی سوچ ہے تو آج سے آپ کی زندگی یقین جانے بدل کے رکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کو۔ اگر آپ میں سوچ نہیں ہے تو اس جیسی کدی لاکھوں بھی ویڈیوز ہوں، سپیچ ہو، تو وہ آپ کی زندگی کو بدل کے نہیں رکھ سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پر رکھے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔